Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear student. Pakistan Studies Grade 10. And this is your 6th online lecture of Pakistan Studies. Aziz Talibat, today's lecture covered the following topic: Local Government Plan 2000, the 2002 elections and restoration of democracy, General Musharraf's concept of enlightenment, privatization and industrialization during the Musharraf era, setting up of new industries, and the economic reforms introduced by Pervez Musharraf and Shaukat Aziz. Now the first topic is Local Government Plan 2000. General Pervez Musharraf promised to bring visible changes in the system of local governments soon after coming to power on October 12, 1999. The power was to be transferred to the lower level of the public, and the local government in Pakistan was divided into three parts. Number 1, union government. Number 2, tehsil government. And number 3, the district government. اب عزیز طالبات اگر ہم اسے کچھ آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو مقامی حکومتوں سے مراد دراصل ایسی حکومت ہے جس کی باغ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور وہی مقامی سطح کی پالیسیز مرتب بھی کرتے ہیں اور منصوبے بھی بناتے ہیں اور پھر ان کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں. اب بنیادی جمہوریت کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے. Now the first part of this local government is union government. A union government comprises a Nazim, Naib Nazim, Union Council and Union Administration. People elect 13 members of a Union Council, among which are 1 Nazim, 1 Naib Nazim, 4 male general councillors and 4 female general councillors, and then 2 male farmers ya labor councillors, 2 female farmers or labor councillor, and 1 minority councillor. اب اس یونین حکومت کیا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ترتیب یا اس کی آرگنائزیشن کس طرح بنائی جاتی ہے، یونین کا حکومت میں یونین ناظم، یونین نائب ناظم، اسی طرح سے یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل تھی. عوام یونین کونسل کے اراکین کا انتخاب کرتی تھی اور ان کی کل تعداد جو تھی وہ 13 تھی، جس میں سے 1 ناظم، 1 نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر اور 4 خواتین جنرل کونسلر، 2 مرد جو کہ کسان یا مزدور کونسلر، 2 خواتین جو کسان یا مزدور کونسلر، اور اسی طرح سے 1 اقلیتی کونسلر شامل تھے. After the structure of union government, now here are the detail of the duties of the union council. The duties of a union council include the security arrangements within its boundary and making the annual development program for the area, imposing taxes at the local level and solving the criminal and civil cases of small nature and land and the family disputes. Aziz Talibat, now the second part is tehsil government. The tehsil government comprises tehsil nazim, naib tehsil nazim, tehsil council and tehsil administration. The educational qualification of the tehsil nazim and naib nazim
shall be at least metric. اب یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی تعلیم کم از کم میٹرک تک ہونی چاہیے. And they will be elected by all the union councillor present in Tehsil. The Tehsil Nazim is the administrative head of the Tehsil government, and the Naib Nazim of all the union council of the Tehsil are included in the Tehsil council. Now the 33% seats are reserved for the women, and 5% seats for the farmers and laborers, and 5% seats reserved for the minorities. The Tehsil Nazim will be the head of Tehsil government. A Tehsil municipal officer, which called the TMO, will work under the Tehsil Nazim. 4 Tehsil officer TOs will work under the Tehsil municipal officer and supervise the affairs of the different departments. These departments include finance, budget and accounts, record of land revenue, planning, rural and urban development, municipal coordination and its stages, etc. اب تحصیل حکومت کا جو سربراہ ہے وہ تحصیل ناظم کہلاتا ہے، اور تحصیل ناظم کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل آفیسر TMO کام کرتا ہے، اور تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت مزید 4 تحصیل آفیسرز کام کرتے ہیں. ان کا کام مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کرنا تھا. ان شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ اور درجہ بندی وغیرہ شامل تھے. Dear student, now the third part is district government. The district government comprises Nazim, Naib Nazim, council and administration. The head of the district government is the district Nazim. In one district, the Nazim of all the union councils are included in the district council. Out of the total seats in a district council, 33 seats are for women, 5% seats are for farmer and laborer, and 5% seats are reserved for the minorities. From one district, all elected union councillors, Nazim and Naib Nazim, together elect the district Nazim and Naib Nazim. عزیز طالبات، اب ہم پڑھیں گے ایڈمنسٹریٹو پاور اور the duties. The district Nazim is the head of all the administrative powers, and the district police and administration are answerable to the district Nazim. The district Nazim provides political leadership and is responsible for the development and prosperity of his district. Now the administration of the district is run by the district coordination officer, DCO. The district administration is comprises of different departments, and the head of every department is called the executive district officer. The district administration frames the rules and regulation for the district. After getting the approval of the district Nazim and district council for the different programs and budget, it gets them implemented in the district. The district government also has the power to impose taxes. It can increase or decrease them. عزیز طالبات، ضلعی انتظامیہ ضلعی رابطہ آفیسر کے ذریعے چلایا جاتا ہے. ضلعی جو انتظام ہے یعنی کہ وہ DCO کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور پھر ضلع کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل تھی، اور ہر محکمے کا سربراہ ایگزیکیوٹیو ڈسٹرکٹ آفیسر کہلاتا تھا. اب ضلعی انتظامیہ ضلع کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرتی تھی، اور مختلف پروگرام بنا کر اور بجٹ بنا کر ضلعی ناظم اور ضلعی کونسل کی منظوری کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کرواتی تھی.
اب ضلع کی حدود میں وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد بھی کرواتی تھی. ضلع کونسل کو ضلعی ٹیکس کی فہرست کے مطابق ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں پھر کمی بیشی کرنے کا بھی اختیار حاصل تھا. Dear student, now look at the picture. These are the 3 tiers of the government which is given in this picture. Look at the picture now. This is the different level of local government. Dear student, now look at this picture. This is the structure of local government. The next heading is 2002 elections and restoration of democracy. Condition of BA graduation. Elections were held in October 2002 and General Pervez Musharraf took the oath as the president of the country for the next 5 years, and it was declared mandatory for the candidate to be a graduate. Absolute authority of the General Pervez Musharraf. According to the legal framework order, the General Pervez Musharraf was given unlimited powers. He could appoint governors, 3 heads of the armed forces, chief election commissioner, and chairman of Federal Public Service Commission. He could dissolve the assemblies. Now, what is the legal framework order? The Legal Framework Order 2002 was issued by President of Pakistan General Pervez Musharraf in August 2002. It was provided for the general elections of 2002 and the revival of the Constitution 1973 and added numerous amendments to the Constitution. عزیز طالبات، انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت. بی اے کی شرط. اکتوبر 2002 میں جب ملک میں انتخابات ہوئے تو جنرل پرویز مشرف نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا اور پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ یعنی کہ بی اے پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا. جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات. فروری 2003 میں وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر پرویز مشرف کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن ان کی تقرری اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیوں کی برطرفی کا لامحدود کے ساتھ ہی لامحدود اختیارات اس کو حاصل ہوئے. Now LFO as a cause of dispute and elections 2008. LFO became the main cause of dispute between the government and the oppositions. The Prime Minister Mir Zafarullah Khan Jamali made utmost effort to reconciliation between the government and the opposition. All the opposition parties ARD published a white paper in 2003 on the price hike, unemployment, waiving of the loans of favorite pupil and failure of Musharraf government on internal and external fronts. The National Assembly again elected
Pervez Musharraf on 1st January 2004. The announced elections in January 2008 with the condition that he would be elected as president for the next 5 years before dissolution of the present assembly. General Pervez Musharraf was re-elected as president for the next 5 years. اب ایل ایف او وجہ تنازع اور انتخابات 2008. ایل ایف او حکومت اور اپوزیشن ان کے درمیان تنازع بن گیا. اس وقت کے وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی بھرپور کوششوں سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان تعاون کی کوشش کی اور 2003 میں اے آر ڈی اپوزیشن جماعتیں یعنی انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے پھر ایک وائٹ پیپر شائع کیا. اب 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کر لیا اور جنرل پرویز مشرف اگلے 5 سالوں کے لیے صدر منتخب ہو گئے. ARD means Alliance for Restoration of Democracies. The general elections were held in February 2008. The People's Party and the Muslim League Nawaz Sharif gained the majority in these elections, but the Muslim League failed miserably. Sayyid Yusuf Raza Gilani was elected as Prime Minister of Pakistan. Now the next heading is General Pervez Musharraf concept of enlightenment. General Pervez Musharraf ka roshan khayali ka nazariya. After coming to power, General Pervez Musharraf introduced a concept of enlightenment inspired by the idea of Mustafa Kemal Ataturk. In view of this concept, he made some changes in the educational curriculum which were opposed by the religious scholars. Restrictions on newspaper and magazines were lifted, due to which many private television channels started their operations. For the first time in the history of Pakistan, a female Dr. Shamshad Akhtar was appointed the Governor of State Bank of Pakistan. Women were appointed for the first time fighter pilot in the Air Force by the government. Women are allowed to contest on general seats despite having reserved seats in the national and the provincial assemblies. Women were given small loans without guarantees on easy term by the banks, and the women were appointed traffic wardens in main cities of Punjab. A direct commission was made possible for the women in the army. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ کیا تھا. جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا جو کہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنایا گیا. اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں بھی کروائیں، مگر علماء کرام نے ان کی مخالفت کی، اخبارات اور رسائل پر پابندی ہٹائی، جس کی وجہ سے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز متعارف ہوئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انہیں گورنر بنایا گیا اور حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو متعارف کرایا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستیں مخصوص کی گئیں
اور اس کے علاوہ ان کو جرنل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی. خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کسی بھی ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے بھی دیے جانے لگے. صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہوں پر پھر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھی بھرتی کیا گیا اور پھر فوج میں خواتین کے لیے براہ راست ایک کمیشن بھی رکھا گیا. Now dear student, the privatization and industrialization during the Musharraf era. Before Parvez Musharraf, Benazir Bhutto and Mian Nawaz Sharif started privatization process, its aim was to end poverty and the payment of foreign loans. In Musharraf and the Shaukat Aziz government, the income from privatization was spent on the payment of foreign loan and social welfare. The Habib Bank was sold for only rupees 22 billion. UBL was sold 13 billion. And the Privatization Commission sold 26% shares of the PTCL and a Dubai company, and Pak Arab Fertilizers of Mirpur Martello was 8 billion, and Pak Arab Fertilizer of Multan 13 billion, Pak American Fertilizers 16 billion. The Musharraf and Shaukat Aziz government earned $2.5 billion in a year through privatization. The next topic is setting up of new industries. During Musharraf's government, many new industries were set up in the country: car assembly plant industry, motorcycle assembly plant industry, sugar industry, chemical industries, and industries for making goods of basic needs. Now the impact of privatization, the positive impact and the negative impact. The positive impact of privatization are: the government income increases by the privatization, and the load on the government to run the institution is reduced. Private institutions are encouraged and investment in the country increase. Quality goods are produced in factories and the work capacity of the employee is increased. Now the negative impacts. Unemployment increases and employees lose their jobs. The country's capital decreases and the cost of the goods increases. Privatization creates unrest and insecurity among the employees working in an institutions. Now the last topic is economic reforms introduced by Parvez Musharraf and Shaukat Aziz. The first one is increase in GDP and setting up of new industries. Parvez Musharraf and Shaukat Aziz paid special attention to gross domestic product, means GDP. There was a 7% increase in it. They made economic policies and set up new industries in the country. Second point is incentives of investment. The overseas Pakistani were advised to make investment in different fields of their country for future development. The foreign investors were also advised to make investment in Pakistan. 22% increase in the investment was achieved. Third point is reduction in country's deficit. Before the Musharraf period, the country's deficit was 7%, which was brought down to 4.5%, and he took many positive measures to reduce poverty from 32% to 20%. The last point is obtaining energy. In order to get continuous supply of electricity and obtain energy plans were made to increase hydel power production and change thermal plants to gas and coal plants.
پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات کیا ہیں؟ جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی اور پھر اس میں 7% اضافہ بھی ہوا۔ اقتصادی پالیسیز بنائی، ملک میں نئی صنعتیں قائم کی۔ اور نمبر 2 اس کا نقطہ ہے کہ سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی۔ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ آخری اس کا نقطہ کیا ہے کہ توانائی کا حصول۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا یہ لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی فرسٹ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ اس چیپٹر کو فل جو ہے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس لیکچر نمبر 6 سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو وہ انٹریکشن ڈے میں آپ جو ہے اس کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور بہت محنت کریں، بہت زیادہ اپنا خیال بھی رکھیں، محنت بھی کریں، انشاءاللہ پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اوکے، گڈ لک، اللہ حافظ۔